السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، میرے پاس دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے جس کا نام ہے بریلویت شکن تقریریں۔ لکھنے والا دیوبندیوں کا مفتی غلام رسول منصور قاسمی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 84 اور 85 پر لکھا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں کہ تمہارے پیشوا حاجی امداد اللہ صاحب میلاد کے جواز کے قائل تھے، مولانا اشرف علی تھانوی میلاد کے جواز کے قائل تھے، کیا یہ لوگ باطل پر تھے؟ ضلالت و گمراہی میں تھے؟ شرک و بدعت میں مبتلا تھے؟ حرام و ناجائز کے مرتکب تھے؟ اب یہ اعتراض بتا کر جواب دے رہا ہے، اور کیا جواب دے رہا ہے بغور سماعت فرمائیں۔ کہتا ہے کہ ہم کہیں گے بلا شبہ حضرت تھانوی شروع میں میلاد کے جواز کے قائل تھے، حضرت امداد اللہ صاحب جواز کے قائل تھے، ٹھیک ہے، دونوں کے بارے میں کہا، میلاد کے جواز کے قائل تھے۔ اب جواب کس پر دیا اس پر دھیان دیں، توجہ سے سنیں، دیکھیں کہ اس نے دونوں پر جواب دیا ہے یا صرف ایک پر دیا ہے، چالاکی دیکھیں۔ کہتا ہے مگر سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا عمل، ان لوگوں کا قول و فعل حجت شرعی ہے یا قرآن و حدیث اور اجماع امت حجت شرعی ہے؟ پھر جب کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی بے انتہا کوششوں کے نتیجے میں اور ایک طویل عرصے تک خط و کتابت کے بعد حضرت تھانوی کے شکوک و شبہات دور ہو گئے اور اپنے قول و عمل سے توبہ کر لی، رجوع کر لیا، پھر ان کو لے کر اعتراض کرنا، اشکال کرنا جہالت ہے، نادانی ہے، حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ اچھا، اب چالاکی دیکھیں، اس نے جو جواب دیا ہے اس میں حاجی امداد اللہ صاحب پر بات ہی نہیں کی، صرف اتنا کہہ دیا کہ ہاں میلاد کے جواز کے قائل تھے، صرف تھانوی پر جواب دیا، حاجی امداد اللہ صاحب پر یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ہم اس کا بھی جواب چاہتے ہیں۔ پہلی بات، دیوبندیوں نے اقرار کر لیا کہ دیوبندیوں کے اعلی حضرت اور پیشوا حاجی امداد اللہ صاحب میلاد کے جواز کے قائل تھے، اور یہ دیوبندیوں کے پیر ہیں حاجی صاحب، یہ بھی دھیان رکھیں آپ۔ اس نے اقرار کر لیا کہ میلاد کے جواز کے قائل تھے۔ اب دیوبندی حاجی امداد اللہ صاحب پر فتویٰ لگائیں، جس طرح سنیوں پر جو ہے نا بڑی ڈھٹائی کے ساتھ گھومتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں، اب حاجی صاحب پر بھی فتویٰ لگائیں۔ دیکھتا ہوں کون دیوبندی اس کے لیے میدان میں آتا ہے۔ ویسے تو یہ کام بہت مشکل ہے، کیونکہ دیوبندی صرف سنیوں پر بھوکتے ہیں، اپنوں کی بات آئے تو قفلے دیوبند لگا لیتے ہیں، ایسے مکار ہوتے ہیں۔ دوسری بات، دیوبندی مفتی کا اقرار ہے کہ میلاد کے جواز کے قائل تھے تھانوی جی، جو دیوبندیوں کے مجدد اور اعلیٰ سپوت ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیوبندی واضح کریں، ہمیں بتائیں کہ تھانوی جی جو میلاد کے جواز کے قائل تھے اور جو دیوبندیوں کے خلاف تھا، تو گنگوہی نے خط و کتابت کے ذریعے سے سمجھایا وغیرہ وغیرہ، کافی طویل گفتگو ہوئی، بہت کوششیں کی انہوں نے، تو کس طرح میلاد کے جواز کے قائل تھے تھانوی جی جس پر گنگوہی جی سمجھا رہے تھے؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے، ہمیں بتائیں کہ کس طرح میلاد کے جواز کے قائل تھے جس پر گنگوہی نے بے انتہا کوششیں کی اور طویل عرصے تک تھانوی سے خط و کتابت کے ذریعے سے تھانوی کے شکوک و شبہات دور کیے اور تھانوی نے اپنے قول و فعل سے توبہ کر لی۔ تیسری بات، تھانوی کا میلاد کے جواز پر توبہ نامہ دکھائیں دیوبندی، اور رجوع نامہ دکھائیں، اگر ہمت ہے، اگر غیرت کا دودھ پیا ہے تو اس کو دکھائیں۔ اور ایک بات ثابت ہوا، حاجی صاحب کے طریقہ کے خلاف ان دیوبندیوں کا طریقہ ہے، اور عجیب بات ہے، حاجی صاحب کو برا نہیں کہتے، تعریفیں کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، بڑے بڑے القاب سے نوازتے ہیں، صرف بھوگتے ہیں تو بس اہل سنت پر ہی بھوگتے ہیں، چاہے میلاد کی بات ہو یا عرس کی ہو یا کوئی اور بات ہو۔ ابھی کل کی بات ہے، فیس بک پر ایک دیوبندی جس کا نام علی رضا شاہ ہے لکھتا ہے، ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، 12 وفات پر خوشیاں کر کے شیطان کو خوش کرنے والوں سے دور رہیں۔ ہم نے اس سے بس ایک سوال کیا، کیا تم ہر سال غم مناتے ہو؟
کیا صحابہ نے ہر سال غم منایا؟ اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب جب سنی سوال کرے گا نا تو انہیں پتا چلے گا کہ جواب دینا کسے کہتے ہیں۔ یہ سوال پہ سوال کرتے آئے، اعتراض پہ اعتراض کرتے آئے، ہمارے علماء نے جواب دیا اور دیتے رہے۔ اب ہم سوال کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنا دم ہے اور ان میں کتنی جرأت اور ہمت ہے کہ یہ جوابات دیتے ہیں۔ ہمیں شدت سے جو ہے جواب کا انتظار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔